بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لینا چاہتے ہو؟ کسی کو چپ کی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے؟ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے کوئی آثار بھی نہ ہو، لیکن تب بھی دعا جاری رکھی جائے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں اگر انسان کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کا ہی کرتا ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ جن آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کی صورت جانے کتنے زندہ خوابوں کی قبریں ہیں، تم ان آنکھوں کی تفسیر لکھو گے؟ پاگل ہو۔ وجود اپنا نہ روح اپنی، بس ایک تماشا یہ زیست ٹھہری۔ عجیب چاہت کے مرحلے ہیں، نہ جیت پائے نہ ہار پائے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کر سنبھل جانا کمال ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں کمیاں نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزوں کی حقیقت تھوڑی دیر سے کھلتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے حاصل ہونے میں دیر سویر ہونے سے صلہ نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ تو موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ علم یا تو بیان سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ آپ برائی اور اچھائی دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب میں لعنت شدہ پایا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہوگا تو اس تکبر سے بھری ہوئی انا کو توڑنا ناممکن ہے۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔
بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ علم کے سوا دوسری باتوں پر غور و فکر کرنا فضول ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کر لے۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا اور دنیا دار لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرو اور نتیجہ سوچ کر دشمنی مت کرو۔ ہر بات کو نفاست اور صاف ستھرے طریقے سے سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر بھی اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ یہ سارا فرق نیتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہی ہے جو ہماری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھے کہیں بھی نہیں ہے۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کے شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ جب آپ کے الفاظ اور عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں ایک انجان خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہو۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگ ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہر کوئی کسی ایک کی مدد ضرور کر سکتا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری چاہنے والے ہوں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کو ٹھیک کر لو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں ہی اٹھے گا۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر،
اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل۔ اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد۔ اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں، پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔
جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے، اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔
سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں،
کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہیں جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں،
لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو کہ کوئی نہیں ہے جس کی ناراضگی سے تمہیں ڈرنا چاہیے مگر اللہ کی۔ وہ اگر ناراض ہے تو پھر پوری کائنات اور اس میں موجود مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں۔ دنیا کا نقصان صرف سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا ہے وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، وہ خوش رہے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح ذات سے ہو، پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور محبت لے آتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان کا دل اس محبت کو سمیٹنے کے لیے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ظرف والا کہتے ہیں، بڑا دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس ذات سے محبت شروع کرنی ہے جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں کے وبال پر، اپنی بدنصیبی پر زیادہ یقین ہے۔ نفرت کے قابل چیز گناہ ہے، گناہ گار نہیں۔ گناہ گار تو توجہ کے قابل ہے، ہمدردی اور شفقت کے قابل، فکر کے قابل۔ روح جب ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو دین قائم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ روح نفس پر حاوی ہو گئی ہے، بندہ خوش نصیب ہو گیا ہے۔ نفس کو جن چیزوں کی عادت ڈال دی ہے اب وہ وہی تو کرے گا، پھر برا کیوں لگتا ہے؟ عادت تو تم نے ہی ڈالی تھی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا تھا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، نفس کے دھوکے کو بھی اتنا ہی قریب کر لو گے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے، جب تک چوکنا رہ، یعنی موت تک۔ جب تک خدا کو تو پہچانتا نہیں تب تک تیرا ہر عمل تیری اپنی انا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے ایمان والو، نقصان میں ہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ جو نقصان میں چھپی ترقی ڈھونڈ لے وہی کمال کو پہنچتا ہے۔ جو نیکی کر تو لیتے ہیں مگر آخری حد تک ٹال مٹول کر کے، تو ان کی نیکی میں شک آ گیا۔ جس نے نیکی کی پھر احسان بھی جتلا دیا، اس کی نیکی خراب ہو گئی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا یا دین کا کوئی راز کھول دے تو اس انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری راز کو راز رکھنا بھی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آدھی زندگی دوسروں کی توجہ کے مطابق گزر رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کی پہچان کا بھی ہے اور اپنی روح کی پہچان کا بھی اور نور کی پہچان کا بھی۔ جس نے دوسرے کے عمل کو اپنی پریشانی بنا لیا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر اور برائی سے دوسری مخلوق خوف زدہ رہے۔ جو انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں وہ آنے والے وقت پر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ کوئی تقاضا۔ اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ نے دیا، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو
اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی جبکہ لوگوں کو نماز کی ہچے بھی بھول گئی ہے۔ بیماری نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی، شرمندہ ہو کر لوٹ گئی۔ غریبی اور ناداری نے کہا کہ وہ ہٹنے کی نہیں، شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ قضا نے کہا کہ وہ ٹلنے کی نہیں، ٹل گئی۔ صبر اور یقین ساتھ تھا۔ جب تک ہم دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے آئینے کی طرح صاف نہیں کرتے، یہ رب کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ مشکل دنیا دار پر حالات کی تنگی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے۔ بیکار بولتے رہنے سے منہ بند رکھ لینا بہت بہتر ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ مومن حالات کے مطابق موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو تو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرواتا ہے۔ کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں، سارا حکم تیرا ہی ہے۔ میٹھی بات کرنا اور میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولے۔ کڑوا بول اور تکلیف دہ بات جہالت ہے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ بولے۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزر نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ خدا اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ عقل کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، وسوسوں کا اور شک کا سفر بہت دشوار۔ اہل علم دو کام نہیں کرتے، ایک وعدہ اور ایک دعویٰ۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد خدا کو یاد کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ذہن جب کسی خوشامد کا لالچ کرتا ہے تو اپنی عقل کے قتل کا فتویٰ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟ ہمارا ذہن اس چیز کا جواب نہیں نکال سکتا جس چیز کو ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ تسبیح اور ذکر اس دماغ میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت، جلدی کے وقت آپ کو وہاں سے وقت پر جواب مل سکے۔ جو لوگ دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی محبت والے ہیں ان پر جلدی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی تعلیم کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اور غم کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، دنیا کیا ہے؟ درد سے اور غم سے بھری ہوئی آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہیں۔ جب تو دین کے علم کے متعلق گفتگو کرے تو اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے اسے اپنے دل سے مٹا دے۔ بہار کے موسم کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے، بغیر یار کے یہ بہاریں کس کام کی؟ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کی نماز میں ہوشیار رہے، یعنی وہ اپنے تن، من اور سر سے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بس ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی نفی کر دینا ضروری ہے۔ سوچ ہی انسان کا اصل ہے، سوچ کو ٹھیک بنا لینا یہی کمال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ اور غلیظ اور ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔
ذکر سے ہی ہوتا ہے دل کا سکون نصیب، ورنہ تو عیش پسندوں کو بھی بے چین دیکھا گیا۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ کہو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔